لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وقال عليه الصلاة والسلام صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله وقال عليه الصلاة والسلام صوموا عاشوراء وخالفوا في اليهود وصوموا قبله يوما وبعده يوما وكان عاشوراء يصام قبل رمضان قبل ما نزل رمضان كان شاطر وشاطر من الأول ما علم وبرد ذكر سؤاله فيها ليالي فقد قال عليه الصلاة والسلام من وصل آياته من مثل يوم عاشوراء وصل وليس يقتني صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز خواتین و حضرات، محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. اس مہینے کی کئی حیثیتوں سے اہمیت ہے. سب سے پہلے بات یہ ہے کہ یہ مہینہ ہجری سن کی ابتدا ہے، یعنی یہ پہلا مہینہ ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ یہ محترم مہینوں میں شامل ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس میں عاشورہ ہے. عاشورہ کا مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ جب ہجرت فرمائی تو دیکھا کہ یہود 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں. ان سے پوچھا کہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کو نجات ہوئی تھی اس دن، تو ہم اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام تو ہمارے ہیں، پھر تو ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم یہ روزہ رکھیں. صحابہ رضوان نے عرض کیا کہ کہیں اس سے مشابہت تو نہیں ہو جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ایک دن پہلا یا ایک دن بعد کا اس کے ساتھ شامل کر لیں گے، یعنی مشابہت سے بات نکل جائے گی. تو اس سے پتہ چلا کہ کسی بھی اچھی بات کی تقلید کرنا یہ اچھی بات ہے. جیسے فرماتے الحکمت ضالۃ المومن، دانائی کی بات مومن کا گمشدہ میراث ہے. تو جہاں سے بھی کوئی اچھی بات مل جائے تو ہم اس کو لے سکتے ہیں، لیکن مشابہت نہیں کرنی چاہیے، مشابہت سے بچنا چاہیے. تو اس طریقے سے ایسے طریقے کو اختیار کرنا ہوتا ہے جس میں مشابہت سے بھی بچے اور اس اچھی چیز کو استعمال بھی کر لے، اس کو حاصل بھی کر لے. تو محرم کا جو مہینہ ہے اس میں جو عاشورہ ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میں اللہ پاک سے امید رکھتا ہوں کہ ایک سال پہلے کے جو گناہ ہے اس کے ذریعے سے معاف ہو جائیں. 1 سال پہلے کی گناہ جو ہے وہ اس کے ذریعے سے اللہ پاک معاف فرمائے، اس کا کفارہ ہو جائے. اس وجہ سے ہم سب کو یہ روزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. مستحب ہے، فرض و واجب نہیں ہے. جیسے کہ ارشاد فرمایا ہے کہ رمضان شریف سے پہلے ہی روزہ رکھا جاتا تھا، لیکن جس وقت رمضان شریف کے روزے فرض ہو گئے تو فرمایا کوئی اس روزے کو رکھنا چاہے تو رکھ لے، کوئی نہ رکھنا چاہے تو نہ رکھے، یعنی مستحب ہو گیا. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ جو چیز پہلے فرض ہوا کرتا ہے اس کے بعد حکم بدل کے وہ نفل یا مستحب ہو جاتا ہے، تو اس کے نفل ہونا تو ثابت ہو جاتا ہے، لیکن اس کی جو اہمیت ہے وہ اس درجے کے لحاظ سے قائم ہوتی ہے. مثلا تہجد کی نماز یہ انبیاء کرام کے اوپر فرض تھا اور امت کے اوپر فرض نہیں ہے، لیکن باقی نوافل کا سردار ہے، یعنی باقی نوافل کے مقابلے میں اس کی حیثیت بہت زیادہ اونچی ہے. بلکہ بعض رات تو فرماتے ہیں کہ یہ ولایت کی کنجی ہے. جس کو اللہ جل شانہ تہجد کے نفل کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں تو اللہ جل شانہ اس کے لیے ولایت کا راستہ کھول لیتے ہیں. یعنی گویا کہ اس پہ اس کے لیے چلنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟
انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. لہٰذا اگر کسی کا تہجد کی نماز سے قرب الہی مقصود ہو، اگر تہجد کی نماز سے کسی کا قرب الہی مقصود ہو تو اس کے لیے چونکہ اللہ پاک نے ایک بہت ہی عام قسم کا اعلان، مطلب جو ہے نا وہ سلسلہ شروع کیا ہوتا ہے کہ تہجد کے وقت باقاعدہ آواز آتی ہے فرشتوں کی طرف سے کہ ہے کوئی مجھ سے مدد مانگنے والا، ہے کوئی پریشان حال کہ اس کی پریشان دور کر لوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اس کی مصیبت دور کر لوں، ہے کوئی ایسا. مسلسل یہ اعلان ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر کا وقت داخل ہو جاتا ہے. بس پتہ چلا کہ جو جس نیت سے کھڑا ہو گیا اس میں اللہ پاک کی طرف سے اس کے ساتھ مدد ہوگی. تو اگر کوئی قرب الہی کے لیے کھڑا ہو گیا تو اس کو اللہ پاک قرب الہی عطا فرما دیں گے. اگر کوئی کسی مصیبت سے بچنے کے لیے کھڑا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو مصیبت سے نجات عطا فرما دیں گے. اگر کوئی اور مقصد کے لیے کھڑا ہو گیا اور جائز ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ مقصد پورا فرما دیں گے. یہ بات میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم لوگوں کو ٹریپ کیا گیا ہے. ٹریپ مطلب کیسے ٹریپ کیا گیا ہے؟ لوگوں نے اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے ہمیں ٹریپ کر دیا ہے. اب دیکھ ہماری جو سیاست ہے کس حد تک چلی گئی ہے. ذاتی مفادات کے لیے پورے ملک کو گروی رکھوا دیا، کیا مصیبت پڑ گئی. تو اسی طریقے سے ذاتی مفاد جس کا جو بھی ہے، ڈاکٹر کا جو ذاتی مفاد ہے وہ مریض کو مصیبت میں ڈالتا ہے. جو مطلب جو ہے دکاندار کا ذاتی مفاد ہے وہ گاہک کو مصیبت میں ڈالتا ہے. اور اس طرح کوئی اور مطلب جو ہے نا وہ کسی اور عہدے پر ہے وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے دوسرے لوگوں کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے. تو یہ ذاتی مفادات کی وجہ سے سارا نظام مطلب جو ہے نا ہمارا گڑبڑ ہو چکا ہے. تو اس سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ عاملین نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے لوگوں کو اس قسم کے چکروں میں پھنسا دیا ہے کہ اگر کوئی کسی بیماری کے لیے، کسی پریشانی کے لیے، کسی مقصد کے لیے اس کو کہا جائے کہ آپ نے فلاں نہر میں جا کر 3 گھنٹے آپ ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر یہ وظیفہ پڑھیں گے تو لوگ پڑھ لیں گے لوگ. اور اگر کوئی کسی کو کہہ دے کہ آپ 8 رکعت تہجد پڑھ لے اس کے بعد دعا کر لے، نہیں، یہ کیا بات ہے؟ مجھے بتاؤ، عامل چاہے کتنا بڑا ہو، اللہ جل شانہ کے حکم کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ جو تہجد والی بات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو عاملوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن لوگوں کے ذہنوں کے اندر اس قسم کا جال انہیں بچھایا ہوا ہے کہ اب لوگ مجبور ہیں اور لوگ جو ہے وہی کرتے ہیں، بلکہ اس انداز میں بات کرتے ہیں کہ جیسے ان کا یہ تعویذ فوراً مطلب ایکشن کرے گا، ان کا یہ جو وظیفہ ہے وہ فوراً اثر کرے گا، اور باقی چیزوں کے بارے میں اس قسم کی بات نہیں ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. اللہ پاک ہی سب کچھ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرتے. اگر اللہ نہ چاہے کسی کا تعویذ ہوتا رہے نا، اللہ نہ چاہے کسی کا وظیفہ ہوتا رہے نا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور اللہ چاہے گا تو بغیر اس کے بھی کر لے گا. دعا فادعونی استجب لکم پکی بات ہے، قرآن پاک کی بات ہے، احادیث شریفہ میں بات ہے، اس کی طرف لوگ نہیں جاتے، لیکن ان عاملوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور اس قسم کی جو مطلب حرکتیں کرتے رہتے ہیں. میں صحیح عاملوں کے خلاف نہیں ہوں، ایک دوائی کی طرح چیز ہے. تو ڈاکٹر لوگ، یہ ہمارے میجر جنرل رجب خان صاحب ماشاء اللہ لوگوں کو خوش رکھے، وہ اپنے اس پہ لکھا ہوتا ہے شفا اللہ کے ہاتھ میں، شفا اللہ کے ہاتھ میں. اور باقی صحیح بالکل. ڈاکٹر چاہے کتنے با کمال کیوں نہ ہو، اگر اللہ پاک نے شفا کا ارادہ نہیں فرمایا نہیں ہو سکتا. مطلب ظاہر ہے اللہ پاک کے ہاتھ میں شفا ہے، تو وہ لکھتا ہے شفا اللہ کے ہاتھ میں. تو اسی طریقے سے مطلب یہ ہے کہ جو یعنی دعا کرتا ہے تو الحمدللہ وہی اللہ پاک قبول فرمانے والا ہے، وہی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے. کوئی نماز پڑھتا ہے اور اس کے بعد دعا کرتا ہے تو وہی اللہ پاک قبول فرمانے والا ہے. آپ کوئی سبب اختیار کرتے ہیں تو یہ اسباب میں سے ہیں، یہ ڈاکٹری کا علاج ہے یا عملیات کا علاج ہے جو بھی ہے، یہ اسباب میں سے ہیں، تو اللہ ہی کرتے ہیں. اس وجہ سے ہمیں باقاعدہ ایک وظیفہ دیا گیا ہے. اب افسوس کی بات ہے کہ اس وظیفے کی طرف ہمیں خیال نہیں جاتا. وہ وظیفہ کون سے؟ یہ ہم ابھی کریں گے انشاءاللہ. ہر رکعت میں وظیفہ ہمارا چل رہا ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ اتنی پکی بات ہے، پتہ نہیں انسان کیوں بھول جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اگر کسی کو اللہ پاک کی بات پر یقین آ جائے، اس نے بہت بڑا مضبوط گڑھ پکڑ لیا، بہت بڑا مضبوط گڑھ پکڑ لیا. آیت الکرسی کے بعد کون سی آیت ہے؟ وہ یہی تو ہے. آیت الکرسی کے بعد
تو مقصد یہ ہے کہ یہ جس نے اللہ پاک کا مطلب جو ہے نا وہ مدد مطلب حاصل کر لیا، اس نے بڑا مضبوط گڑھا پکڑ لیا. اس وجہ سے ہم لوگوں کو اس طرف جانا چاہیے. صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں، صحابہ کرام کیا کرتے تھے جب کبھی مشکل پڑتی تھی. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم آندھی ضرور تیز چلتی، مسجد کا رخ، کوئی پریشانی مسجد کا رخ. یہ نماز استسقاء باقاعدہ مشروع ہے. اس طریقے سے اور بہت سارے مسائل کے لیے صلاۃ حاجت ہے، یہ مشروع ہے. صلاۃ توبہ ہے، یہ مشروع ہے. یہ ساری باتیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن یہ چیزیں ہم سے بھلائی گئیں، یہ چیزیں ہم بھول گئے. وہ جو چیزیں یاد ہے وہ ذاتی مفادات کی باتیں ہیں، لوگوں کی ذاتی مفادات ہیں. وہ ہمیں اس طرح ان نے رٹوا دی ہیں کہ لوگ جو ہے نا بالکل یعنی اندھے بن کر جو ہے نا مطلب ان کے پیچھے چلنے والے. خیر بات بہت دور چلی گئی، میرا مقصود یہ نہیں تھا آج. میں تو یہ عرض کرنا چاہتا محرم کا مہینہ، سبحان اللہ، بہت زبردست مہینہ ہے، بہت زبردست مہینہ ہے. ایک تو یہ بات ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ اس سے ہجری سن کی ابتدا ہوتی ہے، ہجری سن. سبحان اللہ. یہ دیکھیں تھوڑا سا اور کر لے، اسلام کے اندر کن چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. جس وقت ہجری سن کا اجرا ہو گیا تو باقاعدہ صحابہ کرام کی میٹنگ ہوئی، اس کو کون سا سن کہا جائے. تو مختلف قسم کے مشورے آتے رہے، تو اخیر میں فیصلہ ہوا کہ اس کو ہجری سن کہا جائے. ہجرت، کیونکہ اس اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کی ترقی کی راہ جو کھلی ہے وہ ہجرت سے کھلی ہے. اور ہجرت ابتدا میں فرض تھا. جس نے ہجرت نہیں کیا تو اس کو مطلب اس کی ڈگری میں نہیں ڈالا گیا. تو ہجرت اس وقت فرض تھا. تو ہجرت کو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا ذریعہ بنایا ہوا ہے. اس وقت کے لحاظ سے بھی بعد بھی اللہ ظاہر اس کی ضرورت پڑتی ہے، تو ہجری سن اس کو کہا گیا. دوسری بات یہ کہ دیکھو اس کے ساتھ ہمارے ساری عبادات وابستہ ہیں. یعنی نماز جو مطلب یہ ہے کہ جو ہم لوگ نماز عید ہے مطلب وہ اس کے ساتھ وابستہ ہے، روزے اس کے ساتھ وابستہ ہیں، زکوٰۃ اس کے ساتھ وابستہ ہے، حج اس کے ساتھ وابستہ ہے. اب یہ چیزیں سارے اس کے ساتھ وابستہ ہے. لیکن اگر کسی سے پوچھا جائے کہ آج کون سی تاریخ ہے ہجری سن، بس ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں گے. میں جرمنی میں تھا تو اپنے آفس میں چلا گیا تو جو آفس سیکرٹری تھی مجھے دیکھتے کہتے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. 24 اپریل تھا، میرے 24 اپریل تاریخ لکھا ہوا تھا، یعنی برتھ ڈے لکھا ہوا تھا. تو میں چھپ گیا. کہتے آپ کا برتھ ڈے نہیں ہے آج؟ میں نے کہا نہیں. کہتے میرے پاس تاریخ لکھا ہوا ہے 24 اپریل، آج 24 اپریل ہے. میں نے کہا ہمارا سن یہ نہیں ہے، ہمارا سن اور ہے، مسلمانوں کا سن اور ہے. بچوں ہو گئے. مقصد یہ کہ ہم بالکل مختلف ہے، ہم مختلف ہے. اور میرے پاس ایک صاحب آئے، ہمارے تنسٹک کے ساتھی تھے، تو وہ آئے تو مجھے کہتے کمال ہے، آپ کو تو پروفیسر صاحب جو ہے نا ہر نماز کے لیے چھوڑتے ہیں، ہمیں تو جمعہ کی نماز کے لیے بھی نہیں چھوڑتے. میں نے کہا شکر کرو تمہیں چرچ نہیں بلاتے. کہتے کیوں؟ میں نے کہا تم میں اور میں کیا فرق ہے ذرا بتاؤ نا. مجھے پہلے دن ریکوگنائز کیا ہوا ہے، پہلے دن سے ریکوگنائز کیا ہوا ہے، حالانکہ میرے اس کے ساتھ کوئی واقفیت نہیں تھی پروفیسر کے ساتھ. جس وقت میں گیا ہوں سب سے پہلے اس نے مجھ سے پوچھا آپ کون کیا تھے وہاں پر. میں نے کہا انسٹرکٹر. انہوں نے مجھے انسٹرکٹر کے ساتھ بٹھا دیا. میرے کولیگ سے کہا ان کو کسی ایسی جگہ لے جاؤ جہاں یہ کھانا کھا سکے، ہر چیز نہیں کھائے گا. اب میں نے تو نہیں کہا تھا اس کو، میں نے تو نہیں کہا تھا. صرف فرق کیا تھا، میں ان کی طرح نہیں تھا. ہاں جی. تو اس طرح مطلب بازار میں جاتا تو کوئی اس طرح سلام کرتے، کوئی اس طرح سلام کرتے، کوئی اس طرح سلام کرتے، اپنی طرف سے مطلب یعنی ملنے کی کوشش کرتے تھے. کیوں؟ میں ان سے مختلف تھا، ان سے مختلف تھا. مقصد یہ کہ ہماری جو اسلامیت ہے وہ ظاہر نظر آنی چاہیے. ہماری اسلامیت چھپنا نہیں چاہیے. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. یہی بات ہے، مطلب فخر کرنا چاہیے اپنے اسلام پر. اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے پر ہمیں فخر کرنا چاہیے. واقعتاً اسلام کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے. اگر کوئی مسلمان نہیں ہے بے شک آسمان تک پہنچ جائے اپنے کمالات کے لحاظ سے، صرف اس دنیا تک ہے، اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ میں عرض کر رہا تھا کہ پہلی بات تو اس میں یہ ہے. دوسری بات اس میں ماشاءاللہ عاشورہ کا میں نے بتا دیا کہ اس میں ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، مستحب ہے. کوئی رکھے گا تو 1 سال گزشتہ کے گناہ اس کے انشاءاللہ معاف ہو جائیں گے. صغیرہ گناہ اس کے 1 سال کے معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے.
کون سا مشکل کام ہے روزہ رکھنا؟ آج اس کے ذریعے سے اتنی بڑی نعمت مل رہی تو ہمیں یہ نعمت حاصل کرنا چاہیے. ایک روزہ زیادہ رکھنا چاہیے یا ایک پہلے رکھنا چاہیے ایک بعد میں رکھنا چاہیے. ایک اور چیز کا بھی اس میں بتایا گیا, وہ میں آپ کو دوبارہ سناتا ہوں تاکہ آپ کو یقین آ جائے. حدیث شریف ہے, فرماتے ہیں فقد قال علیہ الصلوۃ والسلام من وسع علی عیاله فی نفقته یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنتی, کہ جس نے اپنے عیال کے اوپر اس دن یعنی عاشورے کے دن وسعت کر لیا, سارے سال ان کو وسعت حاصل ہوگا, پورے سال ان کو وسعت ماشاءاللہ نصیب ہو جائے گی. مشکل کام ہے, بہت آسان کام ہے. لوگ بہت ٹونے ٹوٹ کے کر رہے ہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بھائی یہ تو حدیث شریف ہے, اس پر عمل کر لو, انشاءاللہ اللہ پاک مدد فرمائے گی. ایک بات یاد رکھیے, جہاں پر کوئی وعدہ ہو نا, وعدہ ہو حدیث شریف میں, اس کو نہ چھوڑو. یہ بہت مبارک چیز ہوتی ہے, اس کے ذریعے سے آسانی ملتی ہے. مثلا دیکھو ایک حدیث شریف ہے, فرمایا افشوا السلام وآتموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا والناس نیام تدخلوا الجنة بالسلام. کیا خوبصورت بات ہے. سلام پھیلاؤ, کھانا کھلاؤ, صلہ رحمی کرو, اور اس وقت نماز پڑھو جس وقت لوگ سوتے ہوں, یعنی تہجد کی نماز, اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. اب بعض لوگ جو شکی مزاج ہوتے ہیں نا, جو ہر چیز پر جو ان کو شک ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں اس میں پورا دن تو آیا نہیں ہے, اور کہتے ہیں سلامتی کے ساتھ. خدا کے بندو یہ حدیث شریف ہے, وعدہ ہے, تم ایسا کر لو, باقی دن پر چلنا اللہ پاک نصیب فرما دے گا نا. یہ کھینچ لے گا نا بس دوسری چیزوں کو, اس باقی چیزوں کو کھینچ لے گا. آپ اس پر عمل تو کر کے نا, کر کے دکھائیں. دوسری بات حدیث شریف ہے, فرمایا تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو. ایک جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے, اور ایک جو دو رانوں کے درمیان چیز ہے, ان کی حفاظت کا بندوبست تم کر لو, اس کی ضمانت دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. وہ ایک وہ پازیٹو کا یعنی جو اعمال کرنے کے ہیں اس کی ہے بات, اور یہ جو عمل نہیں کرنے کے اس کی بات ہے. یعنی دو منفی چیزوں سے بچ جاؤ, یہ چار مثبت کام استعمال کر لو, تو کام بن گیا آپ کا. اس وجہ سے ہم لوگوں کو ان چیزوں کی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اب ایک اور اہم بات عرض کرنا چاہتا ہوں جو ایسے موقع پہ عرض کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. محرم کا مہینہ جو ہے اس میں کچھ واقعات ہوئے ہیں. نمبر ایک واقعہ, یکم محرم کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات. یاد رکھنا چاہیے کہ ہم لوگ دن نہیں مناتے, کیونکہ اگر ہم دن منانا شروع کر لیں تو ہر روز ہمارا دن منائے. کیوں بھائی, 1 لاکھ سے اوپر سے تو انبیاء کرام ہیں, پھر 1 لاکھ سے اوپر صحابہ کرام ہیں. کوئی ولی کتنا ہی بڑے سے بڑا ہو جائے, وہ نبی وہ صحابی تک تو نہیں پہنچ سکتا. کوئی صحابی کتنے بڑے سے بڑا ہو جائے, وہ نبی تک تو نہیں پہنچ سکتا نا. تو اب یہ بات ہے کہ پھر اگر میں ولی کا دن بنا رہا ہوں تو کیا صحابی کا دن نہیں منانا چاہیے؟ پھر کیا کروں گا؟ اب جتنے صحابہ ان کے دن بناؤں گا تو کوئی دن فارغ رہے گا. تو اس وجہ سے شریعت میں دن نہیں منائے جاتے. ہاں یاد رکھے جاتے ہیں, یاد رکھا جاتا ہے, یاد رکھا جاتا ہے. اب دیکھیں, اگر مجھے یکم محرم کو یاد ہو کہ آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے, تو میرے سامنے عمر رضی اللہ عنہ کی وہ کمالات, وہ جو خوبیاں, وہ جو ان کا مقام تھا, وہ میرے سامنے آ جائے تو میرے لیے ایک آئیڈیل چیز بن جائے گا. پھر میں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کروں گا, نتیجتاً مجھے فائدہ ہوگا. تو یاد رکھنے پہ پابندی نہیں ہے, منانے والی بات ہمارے یہاں نہیں ہے. اسی طریقے سے 10 محرم کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن, منانا نہیں ہے. جیسے میں نے کہا عمر رضی اللہ عنہ کا دن بھی ہم مناتے تو نہیں ہے نا, بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دن بھی ہم نہیں مناتے, عثمان رضی اللہ عنہ کا دن بھی نہیں مناتے نہیں, لیکن یاد رکھتے ہیں. اس طرح 10 محرم جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن, اس کو بھی ہم یاد رکھتے ہیں. سب سے پہلے کیا بات ہے, کیسے یاد رکھیں؟ اب ذرا تھوڑا سا اور فرمائیں. ایک اصولی بات عرض کرتا ہوں, اصولی بات دیکھو نا, جب تک انسان اصولی بات کو نہیں سمجھ سکتا جزیات میں وہ فیصلہ نہیں کر سکتا. اصولی بات کیا ہے؟ ہدایت اللہ دیتا ہے, ہدایت اللہ دیتا ہے, ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور اس کے لیے سب سے پہلے ذریعہ کس کو بنائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. لا الہ الا اللہ محمد
آپ نے اللہ کے لیے سارے کام کرنے ہیں، اور کرنے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ، کرنے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کامیابی کے لیے. یہ اصول ہے. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانا ہے، کیسے اپنائیں گے؟ میں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں. انہیں ہم میں سے آج جو بھی ہے، چاہے کوئی اتنا بڑا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. اب جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور ان کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو جیسے مطلب حاصل کیا ہے، اس پر جیسے عمل کر لیا ہے، وہ ہمارے پاس نمونہ ہے. اگر صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھتے تو ظاہر ہم تربیت میں آ جاتے ہیں، لیکن چونکہ وہ چیز ہے نہیں، تو اب کیا ہے، جنہوں نے دیکھا ہے اور جنہوں نے اس پر عمل کر لیا ہے، وہ ہمارے لیے نمونے ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود میں 71 فرقے تھے، نصارہ میں 72 ہو گئے، اور اس امت میں قریب 73 ہو جائیں گے، وہ نجات ایک پائے گا. ڈر گئے صحابہ کرام، یا رسول اللہ کون سے لوگ ہوں گے؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں، جس پر میرے صحابہ ہیں. بس پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا طریقہ، یہ دوسرا کیوں لگایا گیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرد ہے، عورت نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہری ہے، دیہاتی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونچے خاندان کے، کم خاندان کے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے صفات ہے، باقی لوگوں کے اپنے ہیں. تو کوئی شخص یہ کہہ سکتا تھا کہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نہیں ہوں، تو میں کیسے ان کو فالو کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے انتظام کر لیا کہ صحابہ کرام میں ہر طبقے کا آدمی ہے، غریب ہے، مالدار ہے، بہت ہوشیار ہے، بہت سادہ ہے، پہاڑی ہے، صحرائی ہے، دیہاتی ہے، شہری ہے، اس طرح گورا ہے، کالا ہے، ہر قسم کا صحابی موجود ہے. بس جس وقت ہمیں اتباع کی ضرورت ہو تو جو میری طرح کا صحابی ہے وہ میرے لیے رہنما ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کا نجوم، دیکھتے تھے تم ہتے تھے تم، میرے صحابہ ستاروں کے مانندے، جن کے پیچھے جن کا بھی اقتداء کرو گے ہدایت پالو گے، جن کا بھی اقتداء کرو گے ہدایت پالو گے. بس ہر شخص اپنے اپنے غریب صحابہ کا پیروی کر لے، مالدار جیسا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے دولت کو کن چیزوں میں خرچ کیا؟ مالداروں کے لیے وہ نمونہ ہے، غریبوں کے لیے وہ نمونہ ہے کہ غریب صحابہ بے شک فاقے ہوتے تھے لیکن کسی سے مانگتے نہیں تھے. یہ بات مطلب تھی، ہاں جی سب اپنے اوپر گزارتے تھے. تو یہ بات ہے کہ لا یسألون الناس الحافا، قرآن میں ان کے بارے میں ہے کہ وہ لوگوں سے لپٹ کے نہیں مانگتے. ہاں جی، اور یہ بھی صحابہ کی مالدار صحابہ کہ وہ بے شک ان کو اپنی ضرورت بھی ہوتی ہے، وہ دوسروں پہ خرچ کرتے تھے، یہ بھی صحابہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ہر قسم کا صحابی مل جاتا ہے اور ہر قسم کی صحابی کی پیروی مل جاتی ہے. ایک دوسرے اصولی بات عرض کرتا ہوں، جب صرف صحابی کی بات آ جاتی ہے تو سمجھ لو کہ اس میں 3 گروہ شامل ہیں. 3 گروہ، پہلا گروہ عام صحابہ، دوسرا گروہ اہل بیت، تیسرا گروہ امہات المومنین. یہ 3 گروہ ہر صحابی مطلب یعنی صحابہ کے گروپ میں ہو سکتے ہیں. دیکھو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ صحابیہ ہے یا نہیں ہے؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ صحابیہ ہے یا نہیں ہے؟ علی رضی اللہ عنہ صحابی ہے یا نہیں ہے؟ ہاں علی رضی اللہ عنہ صحابی بھی ہے، اہل بیت میں سے بھی ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ صحابیہ بھی ہے اور امہات المومنین میں سے بھی ہے. اس طرح عثمان رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، علی ابوبکر صدیق، یہ سب صحابہ ہیں. تو اب یہ 3 گروہ ہیں اور تینوں گروہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کلمات موجود ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں، عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں، عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں، علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں، فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اور بہت سارے صحابہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات مبارک موجود ہیں. بس اصول دیکھ لیے، جس نے ان تینوں سے لے لیا، ان تینوں گروپوں سے لے لیا، انہوں نے پورا دین لیا. ان میں سے کسی سے لیا کسی نہیں لیا، انہوں نے ناقص دین لیا. انہوں نے ناقص دین لیا کیوں؟ ان کو کچھ حصہ نہیں ملا نا. انہوں نے ان میں سے کسی کی مخالفت کی تو اس نے کچھ بھی نہیں لیا. کیوں کچھ بھی نہیں لیا؟
اس لیے نہیں لیا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے بارے میں فرما چکے اس کو نعوذ باللہ من ذالک نہیں مانا، نتیجتاً گمراہ ہو گئے. میں ذرا مردود کا لفظ ذرا سخت لفظ ہے وہ نہیں کہتا، گمراہ ہو گئے. اس وجہ سے مطلب یہ ہے کہ یہ جو بات ہے کہ اگر کوئی ناصبی ہے گمراہ، کوئی شیعہ گمراہ، کوئی صحابہ کے صحابیات کو نہیں مانتا، معاشر ذکر کو نہیں مانتا، گمراہ ہے. کنفرم بات ہے، اس کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے، اصولی بات ہے. بس اگر سب کو ہم مانتے ہیں تو ہم اہل سنت والجماعت ہیں. اگر ہم سب کو مانتے ہیں تو کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت ہے. اور اہل سنت والجماعت ہی کامیاب ہے. ما انا علیہ وصحابی پہ عمل کرنے والے کون ہیں؟ اہل سنت والجماعت. بلکہ اس اہل سنت والجماعت کا جو نام ہے وہ اسی لحاظ سے ہے. اہل سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے والا، والجماعت جماعت صحابہ کے طریقے پہ چلنے والا، یہ نام ادھری سے آیا ہے اہل سنت والجماعت. لہٰذا ہم لوگ کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت ہے. ہم ان تینوں کو مانتے ہیں. الحمدللہ. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سبحان اللہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بات ہے، عثمان رضی اللہ عنہ کیا بات ہے، 3 دفعہ جنت خریدا ہے. اور علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت اور علی رضی اللہ عنہ کا علم اور کیا بات ہے. یہ سب حضرات ماشاءاللہ بہت بڑے ہیں. ہم سب کو سلام کرتے ہیں، سب کے لیے صالح ثواب کرتے ہیں، سب کو اپنے بڑے کہتے ہیں، سب سے ہم اخذ کرتے ہیں. ہم کسی کے مخالف نہیں ہے. اس وجہ سے یقین جانیے اگر اہل سنت والجماعت ذرا تھوڑے سے سمجھدار ہونا اور جانتے ہو اپنے دین کو، ان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. کیوں؟ وہ سب کو مانتے ہیں. جو سب کو مانتے ہیں اس پہ آپ کیا اعتراض کر لیں گے؟ اعتراض تو اس پہ جو کسی کو مانتا ہو کسی کو نہ مانتا ہو، وہی مطلب اس پہ اعتراض ہوگا نا. تو ہم تو سب کو مانتے ہیں، ہم پر کیا اعتراض ہوگا؟ کوئی علی رضی اللہ عنہ کی تعریف کر رہے ہیں تو کیا مجھے تکلیف ہوگی؟ کوئی ہم امام حسین رضی اللہ عنہ کی تعریف کرے گا تو کیا ہمیں تکلیف ہوگی؟ کوئی بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تعریف کرے تو کیا ہمیں تکلیف ہوگی؟ کوئی عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ کی تعریف کر رہا ہو تو کیا ہمیں تکلیف ہوگی؟ نہیں، کسی پہ ہمیں تکلیف نہیں ہے. ہم تو سب کی تعریف خود کرنے والے ہیں، لہٰذا ہمیں کوئی پریشانی نہیں. اب آخری بات میں عرض کرتا ہوں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی ہیں. کیا ہے؟ صحابی ہے. امام حسین رضی اللہ عنہ صحابی ہے. یزید کون ہے؟ تابعی ہے. اگر صحابی کے ساتھ مخالف اختلاف ہو جائے، ہم چپ، حکم دیا گیا چپ رہو. سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں فقہائے کرام اس میں بات کریں گے مسئلے نکالنے کے لیے، لیکن کسی کی مخالفت نہیں کریں گے، کیونکہ ہمیں روک دیا گیا ہے کہ نہیں ان کے خلاف بات نہیں کرنی. صحابی کا معاملہ ہے، ہم بات نہیں کرتے. ہم ان کے جو ملی ہوئی چیزیں ان کو فوراً لیتے ہیں، جو اختلاف ہے وہ فقہاء کے حوالے کر لیتے ہیں، جو ہمیں دیتے ہیں وہ ہم لے لیتے ہیں، جو نہیں دیتے ہم نہیں لیتے. اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں بناتے. ٹھیک ہے نا؟ جب صحابی کے تابعی کے ساتھ اختلاف، کنفرم بات ہے صحابی حق پر ہے. کنفرم بات ہے کہ صحابی حق پر ہے، کیونکہ حدیث کے تمام کتابیں اٹھا لو، اس کے اندر راوی جو بیان ہوتے ہیں اس میں اخیر میں جب صحابی کا ذکر آتا ہے وہ من الصحابہ والصحابہ کلهم عدول، اور اس صحابہ میں سے وہ صحابہ سارے عادل ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جب صحابی کی بات آ جائے وہ سارے عادل ہیں، لہٰذا کچھ بھی درمیان میں کوئی اور بات کرنے کے لیے ضرورت نہیں ہے. تو صحابی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یزید تابعی ہے. اختلاف آ گیا، ہم امام حسین رضی اللہ عنہ کو حق پر مانیں گے، ہم امام حسین رضی اللہ عنہ کو حق پر مانیں گے. جہاں تک علی رضی اللہ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بات ہے اس میں ہم خاموش، فقہا کے فیصلے پہ عمل کرتے ہیں. فقہا نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ انہوں نے فیصلہ کیا حق پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، معاویہ رضی اللہ عنہ بھی غلط نہیں تھے. بھئی میری بات کمزور تو نہیں ہے. حق پر کون تھے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. معاویہ رضی اللہ عنہ بھی غلط نہیں تھے، کیونکہ مجتہد تھے. مجتہد جو ہوتا ہے اس کی خطا پر بھی ایک ثواب ملتا ہے. یہ بھی اصول کی بات ہے، مجتہد کی خطا پر بھی ایک ثواب ملتا ہے، اور جو ثواب ہوتا ہے جو صحیح بات ہوتی ہے اس پہ 2 ثواب ملتے ہیں. تو علی رضی اللہ عنہ کو 2 اجر مل گئے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو 1 اجر مل گیا. وہاں پر کوئی مسئلہ ہم نہیں کرتے. لیکن جب یزید کی بات آتی ہے، اب اس میں ذرا 2 گروہ ہیں اہل سنت والجماعت کے. کچھ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں یزید کو لعنتی کہتے ہیں. وہ بھی غلط نہیں ہے. اس کی وجہ کہ ایک حدیث شریف ہے کہ جس نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت یعنی آل کی حرمت کو زائل کیا، یا ان نے کوئی مطلب دین میں تبدیلی کیا، کوئی اور کوئی مختلف 4-5 باتیں ہیں،
تو ان پہ لعنت ہے اللہ کی, اللہ کے رسول کی اور فرشتوں کی. ٹھیک ہے نا. تو یزید میں 3 باتیں تھی اس قسم کی, لہٰذا وہ اس بنیاد پہ کرتے ہیں. لیکن کچھ علماء اکرام یا اہل سنت کے وہ کہتے ہیں خاموش رہنا چاہیے, شیطان پر بھی لعنت نہیں کرنا, ذکر کرنا چاہیے. تو لہٰذا جو اس گروہ میں بھی ٹھیک ہے, جو اس گروہ میں بھی ٹھیک ہے, کوئی لعنت کرتے اس کو بھی ہم غلط نہیں کہتے. امام مولانا صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ لعنت کرتے, مولانا تانوی رحمۃ صاحب خاموش رہتے تھے. بس ٹھیک ہے جی, صحیح بات ہے, آپ دونوں میں سے جس کے پیچھے بھی چلے تو کوئی بات نہیں. لیکن یہ بات یاد رکھو, جس نے کہا یزید سیدنا یزید, جس نے یزید کو حق میں کہا, ان کو ناصبیوں میں شمار کیا جائے گا. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ ان کو کس میں, کیوں صحابہ کے خلاف ہو گیا نا, ان کو کس میں شمار کیا جائے گا؟ ناصبیوں میں شمار کیا جائے گا. لہٰذا ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے. اس قسم کی جو باتیں چونکہ چل پڑی ہیں, اس وجہ سے مجبوراً مجھے کہنی پڑتی ہے, ورنہ صحیح بات ہے, ضرورت ہی کیا ہے ان باتوں پہ بات کرنے کی. لیکن اب چونکہ یہ باتیں چل پڑی ہیں, لہٰذا مجبوراً یہ بات سمجھانی پڑتی ہے. الصحابہ کل مدول, الصحابہ کل مدول, صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں, لہٰذا ہم تو صحابہ کے ساتھ ہیں. اور صحابہ, صرف صحابہ کا نام لیا جائے اس میں 3 گروہ شامل ہیں. وہ کیا ہے؟ عام صحابہ, اہل بیت اور امہات المومنین, یہ 3 گروہ شامل ہیں. اور اگر صرف کہا جائے جیسے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا, امہات المومنین میں بھی ہے, صحابیہ بھی ہے. علی رضی اللہ عنہ کہا, ہاں اہل بیت میں بھی سے, صحابہ میں بھی سے, صحابہ میں بھی ہے. لہٰذا ہم لوگ سب کے ساتھ ہیں. اللہ جل شانہ ہم سب کو ان کے ساتھ رکھے, ان کے ساتھ رکھے. کیوں قیامت میں اگر ان میں سے کسی صحابی کے ساتھ بھی ہم ہو گئے نا, بس کام بن گیا, کام بن گیا. کیونکہ صحابی کن کے ساتھ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے. اور ہم کن کے ساتھ؟ ہم صحابی کے ساتھ. لہذا کام بن گیا نا ہمارا. اور خدا نخواستہ صحابہ کے خلاف بات کی تو بات سنو, قرآن شریف میں صاف صاف باتیں. وہ قرآن پاک کی آیت جو اس کہتے ہیں کہ وہ جو فرمائے کہ کمپل نکلیا اور پھر مضبوط ہو گیا اور کڑا ہو گیا, ہاں جی. اور پھر فرماتے اللہ پاک صحابہ کی اس لیے تعریف کرتے ہیں لیغیظ بہم الکفار, تاکہ کفار کے دل جلیں. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے جو استدلال کیا وہ بہت ہضم کرنے میں مشکل ہے, لیکن ہے. وہ کیا ہے؟ فرماتے جو صحابہ کی تعریف پہ چلتا ہے یہ کفار کے ساتھ ہے, یہ کفار کے ساتھ ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ کیوں قرآن کی نص موجود ہے نا, لیغیظ بہم الکفار. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں اس لیے صحابہ کی تعریف کر رہا ہوں تاکہ کفار کے دل چلیں. اس وجہ سے کبھی بھی صحابہ کے مخالفین کے ساتھ نرم گوشہ نہیں اختیار کرنا چاہیے. ہاں, بلا وجہ ہم ٹکر بھی نہیں لیتے, بلا وجہ ہم کوئی مسئلہ بھی نہیں کرتے, بلا وجہ ہم کوئی شور بھی نہیں کرتے. لیکن اگر کوئی صحابی کے خلاف بات کرتے ہے تو ہم بے غیرت بن کر ان کو سنتے رہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے باپ کے خلاف کوئی بات کرتے ہے تو ہم چھوڑ دیں اس کو؟ ظاہر ہمارے ماں باپ ان پر سب پر قربان ہو, لہٰذا ہم کیسے جو مطلب اس میں خاموش رہ سکتے ہیں؟ وہاں پر ہم چپ نہیں رہیں گے, وہاں پر ہم چپ نہیں رہیں گے. کم از کم ان کو بتائیں گے کہ صحابہ کرام ان کا معاملہ بالکل مختلف ہے, اس معاملے پہ کچھ بات نہ کرو گے تو زبان تمہاری گنگ ہو سکتی ہے, معاملہ تمہارا خراب ہو سکتا ہے. یہ بہت مشکل والی بات بن جاتی ہے, کیونکہ صحابہ کرام جو ہے نا کیا ہے, ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے. وہ ایک صاحب جو تھے نا, وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو وہ جو ہے نا کچھ برا بھلا کہا. ابوبکر صدیق نے ان کو کچھ سخت بات کہی, تو پھر نے کہا آپ مجھے یہ بات کر دیں تاکہ جو ہے نا بدلہ ہو جائے. وہ کہتے میں تو نہیں کر سکتا, میں تو نہیں کر سکتا. تو ان کی شکایت جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی کہ یا رسول اللہ ابوبکر صدیق مجھے یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی میں کیسے کہوں؟ تو نے کہا ہاں آپ نے اچھا کیا, وہ ٹھیک ہے کہنا تو نہیں چاہیے, کہنا تو نہیں چاہیے, لیکن تم کہتے میرے بھائی میں نے تجھے معاف کر دیا, اس پر تجھے اجر ملے گا. یہ بات اس نے کر لی. تو ان کے رشتہ دار تھے قبیلے والے, وہ کہتے ہیں کمال ہے, بات بھی خود کی اور پھر ناراض ہو کر شکایت بھی کر دی. اس نے خدا کے بندو تم کن کی بات کر رہے ہو؟ تم بات کرو ابوبکر کی. ابوبکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یار ہے, اگر میں نے ابوبکر کے خلاف بات کی تو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جائے گی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف جائے گی. تو پھر میرا کون سی جگہ ہے, میری بچت کی کون سی جگہ ہوگی؟ لہٰذا پھر میں بچ نہیں سکتا, تو میں اس وجہ سے ان کے خلاف کچھ کہہ نہیں سکتا تھا. تو بات یہی ہے, صحابہ بھی صحابہ کا اس طرح خیال رکھا کرتے تھے, تو ہم ان کا خیال نہیں رکھیں گے. اس وجہ سے ہم کسی کے مخالف نہیں ہے, لیکن جو صحابہ کا مخالف ہے پھر معاملہ مختلف ہو جاتا ہے. سمجھ میں آ گئی؟ تو اور صحابہ کو ہم کون سمجھتے ہیں؟ تینوں. کوئی اہل بیت کے خلاف بھی بات کرے پھر بھی
ہم ان کے مخالف. کوئی امہات المومنین کے خلاف بات کرے پھر بھی ہم ان کے مخالف. اس کی وجہ کیا ہے؟ تینوں صحابہ ہیں, تینوں گروہ صحابہ ہیں, ہم سب کے ساتھ ہیں, ہم سب کے تابع ہیں, ہم سب کے فرمان بردار ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان کے ساتھ کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا کریم.